मालूम है प्रॉब्लम क्या है हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जंजीरों को आदत का नाम दे देते हैं। जो आदमी कभी सवाल नहीं करता वो कभी आज़ाद नहीं होता। हम कभी सवाल नहीं करते इसलिए हम कभी आज़ाद नहीं होते। आज़ादी का पता तब चलता है जब तुम इनकार करते हो। हर इंसान इस दुनिया में खौफ का कैदी है। जब तक हमारे अंदर से खौफ नहीं निकलेगा हम एक पीसफुल लाइफ नहीं जी सकते, हम एक दिलकश लाइफ नहीं जी सकते। जो तुम्हें रोक रहा है वो शायद कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। आराम हमेशा सुकून की निशानी नहीं होता। हम आरामदेह लाइफ तो जी सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पीसफुल लाइफ हो। कभी अपनी सोच को चैलेंज करके देखो। प्रॉब्लम पता क्या है, हम कभी भी अपनी सोच को चैलेंज नहीं करते, अपने फेथ को चैलेंज नहीं करते। हम हमेशा अपने थॉट्स के, इंफॉर्मेशंस के, अपने इलाके के, अपने मज़हब के कैदी रहते हैं। हर रिवायत सच नहीं होती। सच हमेशा तकलीफ़ देता है और जिस सच में तकलीफ़ नहीं है वो सच नहीं है। हम तकलीफ़ सहने के आदी नहीं हैं, इसलिए हम सच का ताक़ुब नहीं करते, सच को एक्सप्लोर नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम झूठ के पीछे भागते हैं। झूठ क्या है कि किसी के पास चले जाओ, पैसा मिल जाए तो शायद सच तक हम पहुंच जाएं, सुकून तक हम पहुंच जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है। किसी आदमी को मिल लूं, यहाँ से सच पा लूं, किसी किताब से सच पा लूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। सच जिसे सच कहते हैं उसके लिए आपको अकेले चलना पड़ता है, अकेला होना पड़ता है। और अकेले चलने के हम आदी नहीं हैं। हमें तो मजलिस चाहिए, हमें तो ताकत चाहिए, पावर चाहिए, हमें तो लोग चाहिए। उसके बगैर तो हम बेसुकून हो जाते हैं। इसलिए सच तकलीफ देह है उन लोगों के लिए जो अकेला रहना नहीं जानते। झूठ का प्रॉब्लम पता क्या है, जो हम समझते नहीं है। झूठ इंसान को हमेशा तसल्ली देता है। मुर्शिद के पास चले जाओ, तसल्ली। हम इबादत करते हैं और ख़ुद को तसल्ली देते हैं कि सुकून आ जाएगा, तसल्ली हो जाती है। किसी को मिल लिया, किसी नेक इंसान को मिल लिया, हमें तसल्ली मिल जाती है कि फ़लाँ ने हमारे लिए दुआ कर दी, तसल्ली मिल गई। सच जो है ना वो आपको तसल्ली नहीं देता। वो सच जो है ना वो आपको हकीकत से एक कर देता है। वो आपको खुदा के सामने, सच जो है ना वो आपको खुदा के सामने खड़ा कर देता है कि देखो नज़ारे, हमारे अंदर एक कीमती ख़जाना है। वो क्या है, वो जो हमारे अंदर बैठा है वही खुदा है। और उसको समझने के लिए हम भागते हैं दुनिया में पीरो मुर्शिद के पास कि बाबा जी मुझे मिला दो, मुझे सच दिखा दो। सच तो आपको खुद को एक्सप्लोर करना होगा, अकेला रहना होगा। और सच का रास्ता एक नहीं है, करोड़ों रास्ते हैं। कोई भी रास्ता अपना लो लेकिन जाना आपको अकेले पड़ेगा। हम हुजूम के कायल हैं, हम हुजूम के आदी हैं। जहाँ हुजूम होता है वहाँ हम जाके बैठ जाते हैं कि ये सब लोग तो गलत नहीं हो सकते, ये सब सच्चाई की तरफ हैं, तो मुझे भी यहाँ बैठ जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। असल मोहब्बत क्या है, असल मोहब्बत जो है ना वो तुम्हें बदलने पर मजबूर कर देती है। और हम बदलना नहीं चाहते। जो बदलना नहीं जानता वो मोहब्बत को नहीं जानता।
جو تمہاری کمزوری کو سپورٹ کرے وہ محبت نہیں ہے. لوگ ہماری کمزوری کو آ کر سپورٹ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے خیر خواہ ہیں کیونکہ وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں, کوئی بات نہیں بیٹا, کوئی بات نہیں. لیکن جو آپ پہ تنقید کر رہا ہے, جو کہہ رہا ہے یہ غلط راستہ ہے, اس کو ہم برا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سچ بول رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو اصل طاقت وہ ہے جو وہ آپ پہ تنقید کر رہا ہے. زندگی میں کچھ قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں. اگر آپ غلط کرو گے, اگر آپ زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرو گے تو آپ کے ساتھ فیوچر میں کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے. آپ کو وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. جہاں بھی آپ نے کوئی غلطی کی, یہ نہ سمجھو کہ اس کی قیمت کوئی نہیں ہے, اس کی قیمت ہے, وہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. جب وہ آپ قیمت ادا کر دیتے ہو پھر آپ کی گروتھ ہوتی ہے. ہم قیمتیں ادا کرنے سے ڈرتے ہیں. اصل تعلیم کیا ہے؟ اصل تعلیم آپ کو آزادی سکھاتی ہے اور ہم غلامی کے عادی ہیں. ہم آزادی سے ڈرتے ہیں. جہاں پر آزادی ہوگی وہاں پر ذمہ داری ہوگی اور ہم ذمہ داری سے ڈرتے ہیں. جہاں پر ریئل ایجوکیشن ہے وہاں پر فریڈم ہے. آپ معاشروں کو دیکھ لیں, اس دنیا کی سوسائٹیز کو دیکھ لیں, جہاں پر آزادی ہے, فریڈم ہے, وہاں پر ریئل ایجوکیشن ہے. اور ہماری سوسائٹی میں دیکھ لیں, ہماری جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ہمیں غلامی سکھا رہا ہے. اس لیے ہم گرو نہیں کر پا رہے, آگے نہیں بڑھ پا رہے. اس مائنڈ میں ہزار قسم کی انفارمیشنز پڑی ہوئی ہیں, معلومات پڑی ہوئی ہیں, تھاٹس پڑے ہوئے ہیں, مذاہب پڑے ہوئے ہیں, عقیدے پڑے ہوئے ہیں. ہم اس کو تعلیم سمجھ رہے ہیں. اس دماغ میں جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے وہ جسٹ انفارمیشن ہے, وہ تعلیم نہیں ہے. تعلیم آپ کو زندگی سکھاتی ہے, آزادی سکھاتی ہے. خوف زدہ مائنڈ کبھی بھی سچ کو نہیں سمجھ سکتا. صرف معلومات کو تعلیم مت سمجھو. ہم معلومات کو, انفارمیشنز کو تعلیم سمجھ رہے ہیں. ہم گوگل میں پڑی ہوئی انفارمیشنز کو تعلیم سمجھ رہے ہیں. پھر تو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ آپ کا یہ موبائل ہے, اس میں کھربوں قسم کی انفارمیشنز پڑی ہوئی ہیں. تعلیم یہ نہیں ہے معلومات کا بھل لینا. سوچتے کیسے ہیں, سوچتے کیسے ہیں یہ آپ کو کمپیوٹر نہیں بتا سکتا, یہ آپ کو موبائل نہیں بتا سکتا. یہ آپ خود کو بتا سکتے ہیں. سچ تک کیسے پہنچنا ہے یہ آپ کو موبائل نہیں بتا سکتا. زندگی کو کیسے سمجھنا ہے یہ آپ کو موبائل نہیں بتا سکتا. کتابیں صرف راستہ دکھاتی ہیں, سفر تم کو خود کو طے کرنا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا صوفی کہتے ہیں, یا وہ جو زندگی کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی بنائی ہوئی جیل میں رہتا ہے, قید میں رہتا ہے. وہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر آدمی اپنی سوچ کی قید میں رہتا ہے. ہم میں سے ہر انسان اپنی سوچ کی قید میں ہے. کوئی عیسائی ہے تو اس کے لیے عیسائیت سچ ہے, کوئی مسلمان ہے تو اس کے لیے مسلمانیت سچ ہے, کوئی ہندو ہے تو وہ کہتا ہے ہندوازم ہی سچ ہے. ہم سب قیدی ہیں, اپنے سوچ کے قیدی. اس لیے ہم زندگی کو سمجھ نہیں پاتے, سچ کو سمجھ نہیں پاتے. جب آپ تمام سوچوں سے, انفارمیشن سے آزاد ہو جاتے ہو تو پھر وہ راستہ دکھائی دیتا ہے جو سچ کا راستہ ہے. تمہیں کس بات کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہی سب سے بڑی تمہاری زنجیر ہے, جیل ہے, قید ہے. سوچئے تمہارا سب سے بڑا ڈر کیا ہے؟ آسان ہمیشہ انسان کو سست بنا دیتا ہے, مشکل انسان کو جگاتی ہے.
ہم آسان زندگی کے قائل ہیں. ہم کیا نمازوں میں کیا دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آسان زندگی عطا فرما. آسان زندگی کسی کی بھی نہیں ہوتی. دنیا میں امیر سے امیر اور غریب سے غریب کسی کی بھی زندگی آسان نہیں ہے. اللہ سے دعا بھی کرنی ہے تو کیا کریں؟ اللہ مجھے اس مشکل زندگی کو صبر سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. مجھے اسٹرینگتھ دے کہ میں اس مشکل زندگی کو آسان بنا سکوں, اپنے لیے بھی اور تمام انسانوں کے لیے بھی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھکاریوں کی طرح کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کے سامنے بیٹھ کے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں یا اللہ آسان زندگی عطا فرما. ایسا کبھی ہوگا نہیں. زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہے. زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہے. دنیا کا امیر ترین انسان اس کی بھی زندگی آسان نہیں ہے. دنیا کا غریب ترین انسان اس کی بھی زندگی آسان نہیں ہے. زندگی آسان نہیں ہوتی. کبھی بھی یہ دعا مت کیا کریں کہ یا اللہ مجھے آسان زندگی عطا فرما. آسان زندگی میں سستی ہے, نااہلی ہے. مشکلیں آپ کو کیا سکھاتی ہیں؟ مشکلیں آپ کو چیلنجز دیتی ہیں. چیلنجز آئیں گے زندگی میں تو آپ سیکھیں گے, آپ گرو کریں گے, آپ ترقی کریں گے, آپ سچ کو بھی سمجھیں گے, دنیا کو بھی سمجھیں گے, اپنوں کو بھی سمجھیں گے, پرائیوں کو بھی سمجھیں گے. ہر چیلنج ایک آئینہ ہے, ایک شیشہ ہے. اس میں تم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہو, اپنی شکل دیکھ سکتے ہو, اپنی اوقات دیکھ سکتے ہو. تو اس لیے چیلنج سے مت گھبرائیے, مشکلوں سے مت گھبرائیے. کچھ بھی دنیا میں ناممکن نہیں ہے. آپ میں اسٹرینگتھ ہونی چاہیے, آپ میں عقل ہونی چاہیے, آپ میں سوچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. آزادی کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ رسپانسبلٹی. آزادی ذمہ داری مانگتی ہے اور ذمہ داری سے ہم بھاگتے ہیں. ہم رسپانسبل نہیں ہونا چاہتے, اس لیے ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں, اس لیے ہماری زندگی میں مسائل آتے ہیں. بھیڑ کا, ہجوم کا, کراؤڈ کا حصہ بننا آسان ہے اور یہ آسانی ہم روزانہ یوز کرتے ہیں, لیکن خود کا سچ ڈھونڈنا مشکل ہے. اس لیے ہم خود کا سچ ڈھونڈنے سے بھاگتے ہیں. اس لیے ہم ہجوم کی طرف جاتے ہیں, کراؤڈ کی طرف جاتے ہیں. تم جس چیز کو میں کہتے ہو, میں یہ تو میں وہ, اس کو سمجھو, اس بات کو سمجھو. کیا تم واقعی اپنی مرضی سے جی رہے ہو؟ سوچو, کیا تم اپنی مرضی سے جی رہے ہو؟ جیسے تم جینا چاہتے ہو کیا تم ویسے جی پا رہے ہو؟ نہیں. کیوں؟ سوچئے کیوں؟ زندگی تمہاری منتظر ہے. سوال صرف اتنا ہے, کیا تم واقعی جینا چاہتے ہو؟ وہاں گھروڑی جرا لاڈو میں ہم کو دکھا تھا, ہم نے بھی دکھا کرو. آ رہے ہیں کتنے
पूरा दिन